السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور ایک درخواست میں ہمیشہ کرتا ہوں خواتین و حضرات کہ میں نے صرف اپنا یہ یوٹیوب چینل بنایا، اس کے علاوہ میرے نام سے انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری جتنی بھی آئی ڈیز ہیں وہ فیک ہیں، اور میں یہاں پہ کنسلٹیشن کا کام نہیں کرتا، یہ صرف آپ کی نالج کے لیے، انفارمیشن کے لیے بنا ہے، اور وہ میں اپنے آفس میں کرتا ہوں، پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کا کام، پی سی ہوٹل، وہاں کا نمبر ہے 0213568550 اور دوسرا نمبر ہے 0213568550 دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7:30 تک آپ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے وہاں اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، اور جو بیرون ملک سے کال کریں ان سے درخواست ہے کہ آپ جب کال کریں تو میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، تاکہ کوئی دھوکے کا اندیشہ نہ رہے۔ اب یہ وہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں جس کا آپ لوگوں کو بڑی شدت سے انتظار تھا، پوری دنیا ہی سے مجھے میسیجز آ رہے تھے کہ اس پہ بولیں، اس پہ بولیں۔ تو جو میں نے ماضی میں بولا، جتنا بھی بولا وہ میں یہاں دہراؤں، ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے۔ حقیقت کو جاننے کے لیے میرا یوٹیوب چینل ہے، جو ایونٹ پہ میں بول رہا ہوں اس پہ میں نے پچھلے سال کب کیا کہا وہ آپ دیکھتے جائیے گا، اور جب میں نے یہ سوال میری ٹیم نے بنائے، کچھ میں نے بھی بنائے، جب اس سے ریلیٹڈ چیز آئے گی تو وہاں میں ریفرنس مینشن کر دوں گا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا چند دن پہلے میں نے ARY نیوز پہ بنامی صاحب کے ساتھ بھی کیا، وہاں بھی جو سوال پوچھے ان کا میں تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جواب دے دیتا ہوں آپ کو۔ تو سب سے پہلا سوال جو تھا وہ یہ تھا، کیا 2023 میں الیکشن ہوں گے؟ جی، 2023 میں الیکشن ہونے کا بھرپور امکان ہے، اور الیکشن کو 2023 میں الیکشن کا بھرپور امکان ہے، اور 2023 میں الیکشن کرانا پڑے گا۔ باقی میرا رب چاہے تو وہ ایک الگ بات ہے، اب اللہ کی طرف سے کوئی چیز آ جائے تو وہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن ایسٹرالوجی کے حساب سے یہ امکانات موجود ہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے مراد میری ہے کوئی قدرتی آفت یا کوئی جنگی ماحول، اس سینس میں لیجئے گا، اور کسی سینس میں مت لیجئے گا۔ 2023 معیشت کے لیے کیسا ہوگا؟ دیکھیں جی، پاکستان کی معیشت، یہ پچھلے کئی ولاگ سے میں کہہ چکا ہوں، مہنگائی وہ ہوگی کہ لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اب پھر ایک مہنگائی کی لہر آ رہی ہے، اللہ کرے ایسا نہ ہو، اللہ کرے ایسا نہ ہو، کیوں اس کا ریزن ہے، پاکستان کے ذائچے میں اس وقت بہت بڑے پلانٹ اخراجات خرچہ ہونے والے گھر میں موجود ہیں۔ اب لوگ بیچارے سن کے مایوس ہوں گے، لیکن ہاں، مئی جون یہ 2 مہینے ایسے ہو سکتے ہیں کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ، چاہے وہ کسی بھی لیول کا ہو، وہاں تھوڑا سا ہماری معیشت کو ریلیف مل سکتا ہے۔ مگر اب دوسری باتیں جو ہوں گا وہ ان کو کروں گا، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ پھر ایک سوال ہے کہ کیا نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے؟ اس حوالے سے میں نے پہلے بھی کہا تھا، جب ان کا دور دور تک آنے کا کوئی امکان نہیں تھا، میں نے کہا جی واپس آئیں گے۔ اور اگر میاں صاحب کے ذائچے کے حوالے سے میں بات کروں تو جو اس وقت ان کی پلانٹری پوزیشن ہے، وہ اس وقت کشمکش کا ذہنی طور پر شکار ہیں، کنفیوز ہیں، لیکن بہرحال فیصلہ کرنا انہوں نے، آگے میرا رب بہتر جانتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر مجھ سے سوال پوچھا گیا کہ کیا بلاول صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے؟ تو میں نے اس کا جواب دیا، اللہ چاہے تو سب کچھ ممکن ہے، مگر میں بات کر رہا ہوں ایسٹرالوجی کی، علم نجوم کی۔ جو میرے پاس ان کا ذائچہ میں نے دیکھا تھا، کسی نے دکھایا تھا،
وزیر اعظم بننے کے لیے آپ کسی کی بھی کنڈلی میں، کسی کے بھی ذائچے میں کیندر کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کیندر کہتے ہیں ہم 1 4 7 10 یہ جو ذائچے کے گھر ہوتے ہیں، اور اگر ان پہ اچھے ستارے پڑے میں، مضبوط پڑے میں، تو پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہاں جی وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ۔ ایک مثال دے رہا ہوں، یہ یوگ نظر آ رہے ہیں، تو مجھے ان کے ذائچے میں وہ یوگ نظر نہیں آئے جو میں نے دیکھا، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، تو مجھے تو اس کا امکان نہیں لگتا۔ پھر مجھ سے سوال پوچھا گیا کیا مریم نواز وزیر اعظم بن جائے گی؟ میں نے کہا مستقبل قریب میں مجھے ان کے بھی ذائچے میں ایسا نظر نہیں آتا۔ پھر تیسرا سوال پوچھا گیا مجھ سے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا صدر بن جائیں گے؟ تو میں نے اس کا جواب دیا مجھے وہ بھی امکان نظر نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد مجھ سے سوال پوچھا گیا کہ کیا نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے کا امکان ہے؟ تو میں نے کہا مجھے ابھی سر دست ایسا کچھ نظر نہیں آتا اکارڈنگ ٹو اسٹرالوجی۔ اور پھر پوچھا گیا جیسے آپ نے کہا تھا، یعنی مجھ سے انہوں نے، بادامی صاحب نے کہا کہ آپ نے کہا تھا لاسٹ ایئر کہ عمران خان صاحب اسمبلی سے جائیں گے، روڈوں کی سیاست سے نہیں جائیں گے، پی ڈی ایم کچھ بھی کر لے، وہ جائیں گے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے جائیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو سب سے مضبوط 2022 میں جو ستارے تھے وہ میاں محمد شہباز شریف صاحب کے تھے۔ اور میں نے وہاں جواب دیا تھا کہ نہ مریم نواز بنیں گی، نہ نواز شریف صاحب بنیں گے تو شہباز شریف صاحب، کیونکہ ان کا ذائچہ میں نے دیکھا تھا۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ 2023 میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ میں نے کہا ایک ٹائم چلتا ہے، ہر چیز کا اللہ نے ایک وقت رکھا ہے، جو ان کا ایک وقت تھا یوں سے یوں پلٹا کھایا تھا تقدیر نے، اب وہ بات نہیں ہے۔ ڈے بائی ڈے وہ چیز ڈیٹوریشن نیچے کی طرف جائے گی۔ ان لوگوں کو ایک چانس دیا تھا، انسان بعض دفعہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارتا ہے۔ اگر یہ جس وقت آئے تھے اور اس وقت یہ الیکشن کراتے تو شاید نوعیت کچھ اور ہوتی، مگر بہرحال جنہوں نے فیصلے کیے، جنہوں نے یہ کرنا تھا وہ انہوں نے کیا۔ پھر مجھ سے سوال پوچھا گیا کہ جس طرح آپ نے 2022 میں کہا تھا کہ سیاسی شخصیات کی موت ہوگی، تو کیا اس سال بھی امکان ہے؟ تو میں نے کہا ہاں، 2022 میں نے کہا تھا بڑی بڑی شخصیات جو ہیں اس دنیا سے چلی جائیں گی۔ میں آپ کو ریمائنڈ کرا دیتا ہوں، ابوظہبی کے خلیفہ صاحب، اللہ مغفرت کرے ان کی، ملکہ الزبتھ، پاکستان میں سیاسی شخصیات بہت ساری، میں نام نہیں لینا چاہتا، جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں کسی نہ کسی حوالے سے۔ اور ایک چیز میں نے کہی تھی کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو، مگر آپ نے خود ملاحظہ کیا کیا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ یہ سوال کا میں نے جواب دیا۔ اب وہ سوال، یہ تو میں نے آپ کو جو جواب دیے وہ بتا دیے، اب کچھ نئے سوال میرے سامنے ہیں۔ 2023 انڈیا پاکستان کے تعلقات کے لیے کیسا ہوگا؟ بہت سارے لوگ اپنی اپنی باتیں کریں گے، اپنی اپنی چیزیں بتائیں گے۔ میں دیکھتا ہوں کنڈلی کو، میں دیکھتا ہوں اپنے اللہ کی نشانیوں کو کہ میرے رب نے آسمان پہ میرے پنج تن پاک کے صدقے کیا علامات دکھا رہا ہے، پھر وہ ان کی انٹرپریٹیشن میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ مجھے ایسا نہیں لگتا، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو میری بات پسند نہ آئے، لیکن اس کے پیچھے اسٹرالوجیکل ریزن ہے۔ جب میں انڈیا کے حوالے سے بتاؤں گا، کیونکہ میرے ویورز انڈیا میں بھی بہت ہیں، تو وہ جب میں انڈیا کا ذکر کروں گا تو پھر میں اس کی وجہ بھی بتاؤں گا۔ لیکن مجھے تعلقات میں کوئی
بہت بڑا بریک تھرو یا کوئی بہت بڑا جمپ آتا ہوا لگتا نہیں ہے۔ اب ایک بڑا امپورٹنٹ سوال آ رہا ہے، اور میں آپ کو اس کا جتنا میری عقل، جتنا میرا علم میرے اللہ نے مجھے عطا کیا، اس کے تحت میں آپ کو اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اس میں تھوڑا سا ماضی کا ریفرنس بتا دوں کہ جب فروری میں نے بنایا تھا تو اس وقت تک لوگ کہہ رہے تھے بس فوجیں سامنے آمنے کھڑی ہیں کہ یوکرین اور رشیا کی جنگ کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے، یہ سوال میں نے بنایا۔ اس وقت لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا، بس صرف آمنے سامنے کھڑے ہوں گے اور یہ ایک دوسرے کے سامنے طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ لیکن میں نے ڈیٹے دی تھی اور میں نے اس کے ریزن دیے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ اس وقت میرے پاس جو اس کے ذائچے ہیں یوکرین کے اور رشیا کے، اور اس وقت سیٹرن جو ہے دھنشتا نچھتر میں چل رہا تھا، کیپریکون میں، تو اس کے اوپر میں نے ایکسرسائز کر کے وہ ڈیٹے دی تھی کہ ان ڈیٹوں میں یوکرین پہ اٹیک کریں گے پوٹن صاحب۔ اب آگے کیا ہوگا؟ عالم الغیب تو میرا اللہ ہے، لیکن جو مجھے نظر آتا ہے اس کے دو انجام ہو سکتے ہیں۔ اور لوگ کہہ رہے تھے یہ جنگ ختم ہو جائے گی، میں نے کہا نہیں ختم ہوگی، یہ چلے گی، لیکن ایونچولی اور الٹیمیٹ اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ اللہ نہ کرے یا تو یہاں پہ وہ بم چل جائے گا جس کے تصور سے روح کانپ جاتی ہے، کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ نہ ہو جائے، کوئی ایک ایسی چیز نہ بن جائے، یا پھر دوسرا اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ تیسرا انجام مجھے نظر نہیں آتا کہ کوئی اس میں سے کوئی حصے کا ایک نیا ملک بن کے ابھرے جو آگے کے لیے یوکرین اور رشیا کے درمیان ایک بیچ میں تیسرا ملک بن جائے۔ اور وہ کیسے بنے؟ ہو سکتا ہے کریمیا، دونباس، مجھے اب وہاں کے ایریاز کا تو اتنا نہیں پتا، جتنا میں اویئر ہوں ان کا کوئی حصہ بنا دیا جائے، ایک نیا ملک تشکیل پا جائے، یہ انجام۔ یا دوسرا انجام وہ ہوگا، کیونکہ وہ جنگ بڑھے گی۔ ابھی تک لوگوں نے کتنی کوشش کر لی روکنے کی، لیکن یہ جنگ ابھی تک کیا رک گئی؟ نہیں رکی۔ تو مجھے یہ انجام نظر آتا ہے، اور یہ میرا باتوں کو ریکارڈ پہ رکھیے گا، کرنے والا میرا رب ہے۔ اب سب سے بڑا سوال جو لوگ جاننا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا کیا ہوگا۔ دیکھیں، جب میں اسٹرالوجی کرتا ہوں نا، تو اس کے لیے سب سے پہلا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ اس کو ایک طرف رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ پھر آپ انصاف نہیں کر پائیں گے اپنے کام کے ساتھ۔ اور پھر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کہے کو چاہے تو پورا کر دے، چاہے تو نہ کرے، وہ میرے رب کا اختیار ہے۔ عمران خان صاحب کا جو ذائچہ میرے پاس اویلیبل ہے، میں نے وہاں چینل پہ بھی کہا کہ ان کے ذائچے میں ایک ڈیوائن سپورٹ ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ سمجھے ڈیوائن سپورٹ کا مطلب کہ ان کی جو مسز ہیں ان کی وجہ سے ان کو غیبی امداد ملتی ہے یا کوئی اللہ کی طرف سے کرم ہوتا ہے۔ نو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس بندے کی اپنی کنڈلی کے اندر پلانیٹری پوزیشن ایسی ہے کہ اس بندے کے ساتھ ایک ڈیوائن سپورٹ یا اللہ کی طرف سے غیبی امداد کا ایلیمنٹ چلتا ہے، اور وہ چلتا رہے گا جو ان کا ذائچہ بتاتا ہے۔ پھر آپ دیکھ لیجئے، ایک اللہ کا حکم ہوتا ہے، ایک دنیا کا ارادہ اور ان کے کام ہوتے ہیں۔ مثلاً اس بندے کو مارنے کی کوشش کی گئی اور تقریباً جس قسم کا اٹیک تھا اس میں عموماً موت ہو جاتی ہے، لیکن آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
جب اللہ بچاتا ہے تو کوئی نہیں مار پاتا۔ ابھی بھی عمران خان صاحب کے لیے لائف اینڈ ہیلتھ کا تھریٹ موجود ہے، مگر میں نے ایک چیز کہی ہے، چینل پہ بھی کہی ہے، کہ 17 جنوری سے پاکستان کی ایک سمت، پاکستان کے حالات میں ایک بہت بڑا ستارہ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ وہ ستارہ ہے زحل، جس کو میں کہتا ہوں ٹیچر آف دی اسکائی، معلم فلک۔ آپ نے اگر میرے یوٹیوب چینل دیکھے ہوں تو وہاں پہ میں نے عموماً کہا ہے کہ اب پوزیشن وہ ہوگی کہ جو ماضی میں کسی نے بھی، یہ ہر انڈیویجول کے لیے، ہر بڑے سے بڑے بادشاہ کے لیے، ہر بڑے سے بڑے آدمی کے اوپر یہ چیز اپلیکیبل ہوگی کہ آپ نے جو ماضی میں کام کیے، اچھے کیے تو اچھا رزلٹ، اچھا آپ کو پھل ملے گا، برے کیے تو برا انجام یا برے پھل ملیں گے آپ کو۔ ایک بات میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، میں عدالتوں کے معاملے پہ نہیں جاتا۔ یہ اب بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں، عمران خان صاحب کو مائنس پاکستان کی سیاست سے کرنا یا ہونا مجھے نہیں لگتا۔ اور دوسرا، کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، زندگی موت میرے رب کے ہاتھ میں، لیکن آپ سیاست سے مائنس نہیں کر سکیں گے۔ اور میں ویسے بھی کہتا ہوں، کسی کو بھی، چاہے وہ میاں صاحب ہوں، چاہے عمران خان صاحب ہوں، چاہے زرداری صاحب ہوں، سب کو موقع ملنا چاہیے، کیونکہ یہ غلط روایت پڑ جاتی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے میں ایک اور بات کہوں، پاکستان کے جو پیدائشی شنی ہے اس سے 8ویں مقام پر آ رہا ہے۔ تو یہ چیز جو ہوتی ہے نا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میرے منہ میں خاک، یہ پبلک میں آکروش، غصہ، اور ایک وہ کہتے ہیں نا ایک دم دماغ میں چیزوں کا فلیئر اپ ہو جانا، وہ چیز پیدا کرتا ہے ایسٹرولوجیکل۔ تو یہ بڑا دھیان سے، بڑا سمجھ کے، اور بڑا ہی جسے کہنا چاہیے عقل و فہم کے ساتھ جو بھی لوگ ہیں ان کو فیصلے کرنے چاہیے کہ کوئی ایسا فیصلہ، کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے اللہ نہ کرے ملک کے امن و امان یا سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی چیز ہو، اور انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہماری فوج اور ہماری ایجنسیوں کو میں نے اسکرین پہ بھی بتایا کہ یہ ٹائم فریم جو جنوری ٹو، خاص طور پہ میں نے کہا تھا 17 جنوری سے آنورڈ اپریل تک، اینڈ تک، یہ بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ تو میں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، تمام باتیں جو میرے ملک کے بھلے میں جاتی ہیں میں نے بتا دیا وقت سے پہلے، کیونکہ دیکھیں ہمارے چاروں طرف دشمن بیٹھے میں، اور میں نے کل اور میں نے جو شو کیا تھا ARY نیوز پہ، اس میں نے کہا تھا ہماری مشرقی مغربی سرحدوں پر خاص خیال رکھیں، اور ہماری اندرون ملک بھی بہت خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے اس سے کوئی تیسری قوت یا کوئی اور اس سے فائدہ نہ اٹھائے، لائک دہشت گردی، لائک ٹیررزم۔ میری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، مگر جو خدشات اور جو اکارڈنگ ٹو ایسٹرالوجی ممکنات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اور ایک چیز میں اور بولوں گا، دیکھیں بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ ہم شفٹ کر جاتے ہیں، ہم یہ کر جاتے ہیں۔ تقدیر سے آپ فرار نہیں کر سکتے، کیا پتا کہ آپ کو وہیں جا کے وہ چیز ہو جائے جو اس سے بھاگ کے آپ وہاں جا رہے ہیں۔ اور دنیا نے جس طرف جانا ہے وہ ابھی لوگوں کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ میرا ملک، مجھے معلوم ہے ابھی اس کا ایک وہ پروسیس چل رہا ہے جس سے اس کو آزمائشوں میں گزرنا ہے، مگر انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ کے حکم سے، پنجتن پاک کے صدقے، وہ وقت بھی آئے گا کہ پاکستان
بتائے گا کہ پاکستان کی ہاں میں ہاں اور پاکستان کی نا میں نا، اس ٹائم کی ہم ٹیل سے گزر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ پیوستہ رہ شجر سے امید ہے باہر رکھ، میرے لیے تو میرا ملک سب کچھ ہے۔ اور یہ پاکستان کے ذائچے میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے 17 جنوری سے آن ورڈ، اور وہاں پہ میں نے چینل میں ایک بات کہی تھی کہ اگلے 2.5 سال بتا دیں گے، لوگ وہ کچھ دیکھیں گے جو ان کی آنکھوں نے تصور بھی نہیں کیا، نہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں آپ کو بڑی بڑی تبدیلی۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے۔ آپ یاد کیجئے کہ اگر آپ کو یاد ہو ایک چینج آیا تھا، کہاں آیا تھا؟ جب 2001 میں ٹوئن ٹاور کا حادثہ ہوا تھا تو دنیا میں ایک نیا ورلڈ آرڈر آیا، اور میں نے 2019 میں شاید 19 میں کہا تھا کہ یہ ایک دنیا میں نیا ورلڈ آرڈر آنے جا رہا ہے اور ایک عجیب سی بیماری پیدا ہوگی۔ یہ سب موجود ہے آرکائیو میں، اگر کوئی دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے ARY نیوز کی، اور پھر اپنے چینل پہ جو میں ڈیجیٹل پہ پروگرام کرتا ہوں ان میں وقتاً فوقتاً میں نے بتایا اب کرونا یہاں جائے گا، اب یہ ڈاؤن ہوگا۔ وائرس ختم نہیں ہوتا بائیولوجیکل، اور میں نے کہا تھا اس تاریخ کو اس کی ویکسین ایجاد ہو جائے گی۔ کوئی اگر تصدیق چاہنا چاہے تو میرے پاس ثبوت فوٹیج موجود ہے جو میں کاپی رائٹ کی وجہ سے ریلیز نہیں کر سکتا۔ تو یہ ورلڈ آرڈر اور دنیا کے حالات میں یک بیک آپ تبدیلی دیکھیں گے، اب اپنی آنکھوں سے آگے چل کے ملاحظہ کریں گے۔ اچھا، اس میں صرف ایک سیٹرن کا دخل نہیں ہے، اور بھی ادر پلانٹس ہیں۔ اب آپ مجھ سے یہ پوچھیں، دیکھیں بات سے بات نکلتی ہے، یہ میں آج آپ سے بڑی دوستانہ گفتگو کر رہا ہوں کہ میں نے کہا مئی جون میں تھوڑا سا بہتری معیشت کے حوالے سے آ سکتی ہے، تو میں نے اس کے لیے کیوں کہا؟ ریزن بھی تو ہے۔ وہ ریزن یہ تھا کہ جوپیٹر کی پوزیشن چینج ہو گئی۔ یہ بہت سارے لوگوں کے لیے اسٹرالوجی کا ایک لیکچر بھی ہے، سمجھ لیں آپ۔ سیٹرن آئے گا یہاں پہ، وہ جو قدرتی ذائچے پہ وہ اثر ڈالے گا وہ اپنی جگہ، پاکستان کے ذائچے پہ جو اثر ڈالے گا وہ اپنی جگہ۔ تو میں نے ماضی میں نام لینا مناسب نہیں، میں نے کہا جو لوگ توقع رکھے ہوئے کہ ہمارا یہ ہو جائے گا، ہمارا وہ ہو جائے گا، وہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، میں نے کہا تھا ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس کے برخلاف ہوگا۔ اور میرے کچھ صحافی دوست ہیں جن سے میں نے کہا تھا یہ چیز نہیں ہوگی، جو دماغ میں لوگ رکھ کے بیٹھے ہوئے کہ ایسا ہو جائے گا اور معاملہ بڑھ جائے گا، مجھے نہیں نظر آ رہا تھا۔ اب یہ خان صاحب کے لیے یہ جو چینج ہو رہا ہے یہ فائدہ بھی ہوگا اور تھوڑا سا نقصان اس سینس کے اندر کہ ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی لائف کے حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ دیکھیں بچانے والا تو میرا رب ہے اور مارنے والا بھی میرا رب ہے، لیکن میں بشری تقاضے اکارڈنگ ٹو ایسٹرالوجی یہ بات بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب، اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے ابھی کہا تھا PDM نے ایک بہت بڑی غلطی کی۔ غلطی کیا کی انہوں نے کہ انہوں نے اپنی مدت حکومت کو بڑھایا۔ اگر یہ وہیں پر تھوڑے دنوں کے بعد الیکشن کرا دیتے تو شاید نوعیت دوسری ہوتی۔ اب لوگ یہ سوچ رہے ہیں، یہ آج ایک بہت بڑی بات بول رہا ہوں اللہ کے بھروسے پہ اور اکارڈنگ ٹو مائی نالج، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے الیکشن لیٹ کرا دیے جائیں، یہ کرا دیا جائے تاکہ راستہ بند ہو جائے۔ حالانکہ مجھے بولنا نہیں چاہیے لیکن میں آج یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں، جتنا ڈیلے ہوگا اتنا ان کا فائدے میں جائے گا، کیونکہ ان کے پلانٹری پوزیشن مزید اسٹرانگ ہوتی جائے گی۔ اور جو بات بول رہا ہوں اس کو میں ثابت کر سکتا ہوں، دنیا کے کسی جس کو کوئی سمجھتا ہو کہ یہ ویدک ایسٹرالوجی، جو ویدک ایسٹرالوجی جانتا ہو، جو ہماری جو اسکول آف تھاٹ ہے، جس کو
آپ کہہ لیں آسان زبان میں سمجھانے کے لیے دا موسٹ اینشینٹ اسکول آف تھاٹ آف ایسٹرالوجی، جس کے جاننے والے ظاہر ہے پڑوس میں موجود ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اب میں اور ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو زندگی دی، اور انشاءاللہ میں تو ہر ایک کے لیے کہتا ہوں، میں کسی کے لیے بھی برا نہیں کہتا، اور چاہے دشمن بھی ہو اس کے لیے بھی برا نہیں چاہوں گا، کیونکہ اللہ کہے گا تو اس کے لیے برا سوچ رہا ہے تو سب سے پہلے میں تیرا برا کروں گا. اور یہ رب خود کہتا ہے کہ اگر تم کسی کے لیے برا مانگ کر اور برا سوچ کر یہ سمجھ رہا ہو کہ میں تمہیں اچھا کر دوں، تو میری کتاب میں یہ ہو نہیں سکتا. تو عمران خان صاحب کو اگر زندگی نے مہلت دی، اس کے لیے مجھے الیکشن کی ڈیٹ، کیونکہ دیکھیں نا آج میں ایک بات بولوں، پتہ چلتا ہے الیکشن فلاں تاریخ کو ہوں گے، اس وقت کون کون آمنے سامنے ہوگا، پھر اس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوتا ہے. لیکن ان کے ذائچے میں ایسٹرالوجی جاننے والوں کے لیے بتا رہا ہوں گج کیسری یوگ، جو کہ بہت بڑا یوگ ہوتا ہے. جوپیٹر اور چندرما کا ساتھ بیٹھنا یا آمنے سامنے دیکھنا، وہ بھی یوگ ہے بہت بڑا. ان کا مارس مضبوط ہے، ان کا سیٹرن مضبوط ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ میں عمران خان صاحب کے لیے جب بھی چینل پہ بلایا جاتا تھا، چاہے وہ سینٹ کا ایونٹ آئے، چاہے 2019 سے ہی لوگوں نے بولنا شروع کر دیا تھا کہ مجھ سے پوچھا جاتا تھا کہ خان صاحب کب جا رہے ہیں، تو میں کہتا تھا ابھی تو کہیں نہیں جا رہا ہے، ابھی تو پی ڈی ایم، میں نے کہا تھا ایک تحریک بنے گی وہ چلے گی، لیکن اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور اس وقت اس بات کا بھی میرے پاس ثبوت ہے، اس وقت میں نے کہا تھا اگر اس کو لیڈ اس زمانے میں مولانا فضل الرحمان کے بجائے اگر شہباز شریف لیڈ کر رہے ہوتے تو اس کا رزلٹ کچھ اور ہوتا اس وقت کے لحاظ سے، کیونکہ ایسٹرولوجیکل ہر ایک کا ذائچہ اپنے اپنے وقت میں الگ ہوتا ہے. اور جب عمران خان صاحب یوں چل رہے تھے تو میں نے کہا تھا جانے سے بہت پہلے، یعنی پچھلے سال کے اینڈ میں، کہ اب خان صاحب کا رکنا یا عمران خان صاحب کا چلنا بحیثیت وزیر اعظم مجھے نظر نہیں آتا. اور وہ پھر آپ لوگوں نے دیکھا، اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. تو عمران صاحب کو اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے سب کو زندگی دے، کسی کے لیے برا نہیں، تو آپ خود دیکھیں گے ان کے ذائچے میں بڑے مضبوط یوگ ہیں. اس سے زیادہ اور کیا بولوں خان صاحب کے لیے، ہر چیز میں نے آپ کے سامنے کھول کے اکارڈنگ ٹو ایسٹرالوجی بتا دی. یوکرین رشیا کا بھی ڈسکس ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہونے کا امکان ہے اگر رب کا حکم ہوا تو. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت آسمان پر، جس کو ہم کال پورش کہتے ہیں، یعنی آپ کو اس کی اردو کیا بتاؤں، اس وقت آسمان پہ جو ستاروں کی کونسل بنی ہوئی ہے اس کے تحت جو پلانٹس بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں نام لے رہا ہوں، زحل، چلیں کیونکہ انڈیا میں بھی لوگ دیکھتے ہیں تو میں اس کی ہندی بھی بول دیتا ہوں، شنی، جوپیٹر، انگلش میں بول دیتا ہوں تاکہ سب سمجھ جائیں، جوپیٹر، راہو کیتو، مارس، یہ سب 2023 میں وقتاً فوقتاً چینج ہونے جا رہے ہیں. اب میں نے ایک چیز کہی، مجھ سے پوچھا بدامی صاحب نے کہ آپ کو کیا نظر آتا ہے، میں نے کہا 17 جنوری کے بعد آپ کو ایک الگ تبدیلی نظر آئے گی. تو اس کے پیچھے میرے پاس کوئی جنات تو ہے نہیں جو کانوں میں آن کے بول رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے اللہ تعالیٰ کا اپنا کرم ہے، احسان ہے، پنجتن پاک کے صدقے. اس کے علاوہ ایک جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے علم کا ادراک دیا ہے اس کے تحت بتا دیتا ہوں. پھر مارس سیدھا ہو رہا ہے جو ریپڈ موو کرتا ہے. تو یہ نہیں ہوگا کہ ایک دن میں 2 دن میں، اب لوگ بیٹھ جاتے ہیں، جیسے میں بولوں
جی 5 اگست سے انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہو جائے گی. اب وہ بیچاروں کو یہ ازمپشن ہوتی ہے یا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ 5 تاریخ کو آسمان سے خون برسنے لگے گا. جس طرح برائی آنے میں ٹائم لگاتی ہے، اس طرح اچھائی بھی آنے میں ٹائم لگاتی ہے. کوئی بھی ایونٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، مگر وقت کرتا ہے پرورش برسوں، ہاتھ سے یکدم ہوا نہیں کرتے. یہ ذہن میں رکھیں. اس کا گریجولی سلسلہ بننا شروع ہو جاتا ہے. آج پیور ایسٹرولوجیکل بات ہو رہی ہے آپ سے. اب 2023 میں کیا ہونے کا امکان ہے؟ الیکشن کے حوالے سے میں نے بتایا کہ دیکھیں مجھے تو بھرپور امکان نظر آتا ہے، اور وہ میں نے کہا تھا کہ کوئی قدرتی آفات یا جنگی حالات وہ ہو جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے. اب تھوڑا سا آ جاتے ہیں کیا پاکستان کے حوالے سے کیا لگتا ہے. مہنگائی کی لہر بڑھے گی، اور میری ایک بات جس کو میں پچھلے 2.5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ برائے مہربانی اس پہ توجہ دے لیں. جیسے میں پانی کے لیے کہتا تھا، لوگوں نے توجہ نہیں دی. میں نے کہا تھا فوڈ کموڈٹی، اشیائے خوردنوش، اس میں مہنگائی، عام آدمی کی پہنچ سے باہر نکلنے کا امکان، وہ اب آپ کو گندم کی قیمتوں میں نظر آ رہا ہے. ابھی آپ کو اور بہت ساری چیزوں میں نظر آئے گا. اور دیکھیں ایک چیز میں آج آپ کو واضح طور پہ بتاؤں، کوئی بھی سیاستدان ہو، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، ایک چیز ذہن میں رکھیے گا. میرا وہ فوجی بھائی جو سرحد کے اوپر، چاہے انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے چاہے ایکسٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے، جو اپنی جان اللہ تعالیٰ کے خاطر، اپنے ملک کی خاطر قربان کر دیتے ہیں، ان کا جو مقام ہے، جو ان کا درجہ ہے، وہ ابھی عام آدمی لوگ بولیں گے یار یہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہے. نہیں، میں اس کے حساب سے بتا رہا ہوں جو مذہب کہتا ہے. جو راہ حق میں اللہ کی خاطر یا کسی اسلامی مملکت کے دفاع میں اپنی جان کو خالصتاً قربت اللہ گنواتا ہے، قربان کرتا ہے، گنوانے کا لفظ صحیح نہیں ہے، قربان کرتا ہے، یا جو وہاں پہ کھڑا ہو کے پہرے دے رہا ہے، اس کا نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کا وہ ایک پل جو اس نے اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت میں گزارا، دونوں جہان کی عبادتوں سے بڑھ کر ہے. تو ان کا تو کوئی درجہ، کوئی مقام، میں کہہ رہا ہوں کوئی سیاستدان، کوئی بیوروکریٹ، کوئی آدمی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. اور میرا ایک اور بھی ایمان ہے، اس میں پاکستان کے جو روحانی پس منظر ہے اس کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک مضبوط فوج، پاکستان کے لیے ایک اسٹرانگ فوج ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کی اس کو بھرپور سپورٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ ظاہر ہے لڑتی فوج ہے لیکن پیچھے عوام کی سپورٹ ہوتی ہے. ہو سکتا ہے ایک وقت آئے گا کہ واٹر کلیننگ ہوگی، دھلائی ہوگی. کب ہوتی ہے یہ میرا رب دکھا دے گا، لیکن میرے ملک پاکستان کو انشاءاللہ تعالی اللہ اسی حدود میں، اسی جگہ پہ قائم رکھے گا. اور ایک بات اور بتا دوں، پاکستان کوئی روانڈا، صومالیہ یا کوئی افریقی ملک نہیں ہے. اس کی جو جغرافیائی اہمیت ہے یہ تو کسی انسان کے اختیار میں نہیں تھی نا، یہ تو میرے رب نے بنا دی. اور پاکستان کتنا اہم ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ پاکستان کسی کے لیے ترنے والا بن جائے گا. اس کے پیچھے ایسٹرولوجیکل بھی بات کر رہا ہوں اور اس کے پیچھے کچھ اسپریچل باتیں بھی ہیں. اب یہ بات میں کہہ رہا ہوں تو کیوں کہہ رہا ہوں؟ اب آپ ذرا تھوڑا سا آپ کو ماضی میں لے کے جاتا ہوں. یہاں تو نہیں تھا اس وقت، تو یوٹیوب چینل نہیں بنایا تھا. 2007 میں ہماری وینس کی دشا شروع ہوئی، تو آپ نے دیکھا وینس
خاتون سے منسوب ہوتی ہے، فیمیل سے منسوب ہوتی ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اس دنیا سے چلی گئی. اور میں نے اس وقت اپنے چینل پہ کہا تھا اب بہت عرصے تک پاکستان میں ایک سنبھالا آنا مشکل ہے. اور میں جانتا ہوں جو ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے وہ اس کو ذہن میں رکھ کے بیٹھے ہوئے. میں یہ بھی مانتا ہوں ایسٹرولوجیکلی یہ مارکیش دشا ہے، مگر انہی کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ بھی دیکھ لیجئے گا گو کہ کمزور ہے لیکن جوپیٹر کے جو اثرات ہیں ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. غیبی امداد، کتنی دفعہ پاکستان پہ پرابلم آیا لیکن رب نے کرم کروا کے نکلوا دیا. یہ ایسٹرولوجیکل بتا رہا ہوں. تو یہ کچھ ضروری بات تھی جو میں نے اپنے ملک کے حوالے سے کہنی تھی اور میں نے کہی. اب اس کے بعد چلتا ہوں اور کیا ہو سکتا ہے 2023 میں. دنیا میں آپ کو بھرپور قسم کے سائبر اٹیک نظر آئیں گے. آئی ٹی کی ٹیکنالوجی، سائبر ٹیکنالوجی اپنے پیک پہ پہنچے گی. یعنی وہ چیزیں آپ دیکھیں گے جو آپ کے تصور میں بھی نہیں. موسم، پچھلے سال بھی میں نے کہا تھا کہ موسم ادھیڑ دے گا کئی ملکوں کو. تو پوری دنیا میں آپ کو نظر آئے گا، کہیں آپ کو سیلاب، کہیں طوفان اور کہیں پہ ارتھ کوئک، زلزلے نظر آئیں گے. اور خاص طور پہ ہمارے یہ جو ساؤتھ ایشیا کی پٹی ہے اس پہ بھی، انکلوڈنگ پاکستان، انڈیا، نیپال، چائنا، تبت، یہ جگہ اللہ نہ کرے ارتھ کوئک کے حوالے سے ہم اللہ سے دعائی مانگ سکتے ہیں خیر کی. اور ایک بات میں بولوں جو میں نے وہاں چینل پہ بھی بولا تھا کہ 17 جنوری سے آپ دیکھیے گا، کیونکہ دیکھیں ایک گھر تبدیل ہو رہا ہے. اب یہ نہیں ایک سیکنڈ میں ہو جائے گا، ظاہر ہے وقت لگے گا، اس نے یہاں پہ کافی عرصہ رہنا ہے، تو وہ چیز کا نقطۂ آغاز بن جاتا ہے. تو بس یہ بات تھی. اور قدرتی آفات کے حوالے سے بھی یہ سال دنیا بھر کے لیے بڑا عجیب اور بڑا خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا یہ امریکہ میں، دنیا میں جو میں کہتا تھا نا اس دفعہ ٹھنڈ ایسی پڑے گی، برف ایسی پڑے گی کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. اب دیکھ لیں امریکہ کا کیا حال ہوا ہے، یورپ میں کیا حال ہو رہا ہے اور دنیا کی دیگر جگہیں. آپ دیکھیں گلف کے اندر کیسا موسم بدل گیا ہے، یہ میرے رب کے کھیل ہیں. اس کے علاوہ اب میں نے جو ایک بات کہی تھی کہ دنیا میں جنگی حالات بنیں گے، پچھلے سال جب تک تو کوئی شائبہ بھی نہیں تھا، یوکرین اور رشیا کا پرابلم ہوا. اب جو مجھے نظر آتا ہے خاص طور پر چائنا ورسز تائیوان، ایونچولی تو وہ ورسز امریکہ ہوگا، چائنا ورسز انڈیا. اور میں نے وہ بھی میرے پاس فوٹیج موجود ہے جب میں نے کہا تھا ڈوکلام سے آغاز ہوگا، لداخ میں یا انڈیا اپنی زمین کا کافی حصہ گوا دے گا. پھر وہ حالات بننے جا رہے ہیں 2023 میں بھی. اور دیکھیں جنگ یہ نہیں ہوتی کہ میں آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اس کا انداز ہو سکتا ہے تبدیل ہو. جب تک میزائل نہیں آئے تو لوگوں نے سوچا نہیں تھا، اب تو سائبر ٹیکنالوجی آ گئی اور بھی کئی ٹیکنالوجی. چائنا کی بہت ساری چیزیں، بہت سارے نئی چیزیں لوگوں پہ آشکار ہوں گی، یہ بھی آپ دیکھیے گا. ادھر کوریا، شمالی کوریا ورسز جاپان ورسز ساؤتھ کوریا. اور میں نے پچھلے سال یہ بات عرض کی تھی کہ جاپان میں ایسا انیوزول واقعہ ہوگا جو اس سے پہلے کبھی لوگوں نے دیکھا نہیں ہوگا. وہاں پہ پسٹل سے ایکس پرائم منسٹر شنزو آبے کو مار دینا، وہاں سمجھ لیں ایسا ہے جیسے کوئی اچھمبا ہو جائے. اور میں نے کہا تھا کوریا میں، جاپان میں یہاں پہ زلزلہ، شدید بارشیں آئیں گی، وہ بھی آپ لوگ ملاحظہ کر لیجئے گا. اس کے علاوہ مجھے دنیا اب 2023 کے اندر، ابھی تک تو لوگ ایسے ہیں نا کہ دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھے میں، ادھر بھی ادھر بھی. اب جو آنے والا وقت ہے، جو پلانیٹری پوزیشن بن رہی ہے، اس کی ابتدا ہو جائے گی. ہوتا کتنی دیر میں، لیکن ابتدا، اس کا نقطۂ آغاز آپ کو نظر آئے گا. دنیا الٹیمیٹ
دو بلاکس میں بٹنے، یعنی آپ یہ کہہ لیں دنیا دو بلاکس میں بٹنے جا رہی ہے ونس اگین. اور آپ کو مزہ آ رہا ہوگا یہ باتیں سن کے. یعنی دنیا دو حصوں میں تقسیم ہوگی. اس طرح نہیں، مطلب جیسے ایک زمانے میں رشیا امریکہ ہوتا تھا، تو اس طرح یہ بھی میں نے عرض کیا تھا 2019 میں کہ چائنا، رشیا اور کچھ ممالک ایک طرف، اور امریکہ کے ساتھ کچھ اور ملک ایک طرف. یورپ کے اندر موسم، انرجی کا پرابلم، یہ پچھلے سال بھی میں نے عرض کیا تھا. اب معیشت کا پرابلم آپ کو نظر آئے گا. کرنسی کی ڈیویلیوشن ہو سکتی ہے. اور ایک چیز جو یورپ کو بہت تنگ کرے گی، دیکھیں ایک تو وار ہو جانا وہ تو ایک الگ چیز ہے، اس کے بھی امکان ہے، لیکن جو وہاں کے مہاجرین، ان کا جو مسئلہ ہوگا وہ کئی ملکوں کی اکانومی پہ بہت بڑا ڈینٹ مار دے گا. اس سے متاثر ہوں گے. یورپ میں وہ اپنی جگہ، اور جو معیشت کے حوالے سے مجھے متاثر نظر آتے ہیں، جرمنی، پولینڈ، اٹلی، برطانیہ، فرانس کے اندر بھی پرابلم بہت زیادہ شدت سے بڑھیں گے. اب آ جاتا ہوں میں، اگر کوئی چیز رہ جائے، یہ 2023 جو نقطہ آغاز بننے جا رہا ہے، یہ میں کب تک کے لیے کہہ رہا ہوں، میں کہتا تھا 2020 سے دور شروع ہوگا، 2027 تک بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہوگا، اس کے بعد ایک دوسرا سائیکل ہوگا، لیکن اس پہ بولنا ابھی قبل از وقت ہے. ان کا نقطہ آغاز 2023 میں بننا شروع ہوگا، اور جو مجھے نظر آتا ہے اس میں امریکہ بہت زیادہ متاثر ہوگا. موسم کے حوالے سے تو ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں، معاشی حوالے سے. اور امریکہ کے اندر بھی میں نے عرض کیا تھا، میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ میں نے کہا تھا بائیڈن صاحب اپنی مدت صدارت مکمل نہ کر پائیں اور ان کے کوئی پرابلم ہو سکتا ہے. خاص طور پہ میں نے اس میں اسپیسیفائی کیا تھا کہ ہو سکتا ہے الزائمر، ہو سکتا ہے کوئی نیورو اٹیک، ایسی چیزیں ہونے کا امکان. اور پھر میں نے کہا تھا ہو سکتا ہے بقیہ مدت کمیلا ہیرس پوری کریں، اور اگر زندگی نے مہلت دی تو میں نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ صدر بن سکتے ہیں. تو یہ بھی میں نے کہا آپ کو ریفریش کر دوں. اب ہمارے ساؤتھ ایشیا میں، آج میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں بول رہا ہوں، پاکستان تو ہم تو اس وقت متاثر ہو رہے ہیں، اس کا ایسٹرولوجیکل ریزن ہے، لیکن اللہ کرم کر دے گا میرے پنجتن پاک کے صدقے. میں اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہوتا. میں یہ سوچتا ہوں اللہ از غیب سے کوئی مدد بھیج دے، اللہ تعالیٰ اپنی خاص کرم نوازی کر دے. اور جیسے اس وقت تو دیکھیں بنگلہ دیش اپنی، بہت لوگ کہہ رہے ہیں اکانومی ٹاپ پہ چل رہی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا. بنگلہ دیش، نیپال، پاکستان تو ہے ہی افیکٹ، سری لنکا بیچارہ آلریڈی ہوا ہوا ہے. اب میں آ جاتا ہوں انڈیا. جو میں نے انڈیا چائنا کے حوالے سے کہا وہ تو آپ سن ہی چکے ہیں. انڈیا میں جو مجھے لگتا ہے، مودی صاحب کا جو میں نے ایک دفعہ ذائچہ دیکھا تھا، مجھے ان کی صحت کا، ہیلتھ کا پرابلم نظر آتا ہے. اور جو میں نے لاسٹ ایئر بھی کہا تھا، انڈیا کے اندر ایک ڈفرنس بننا شروع ہو جائے گا. وہ آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ ایونچولی اس ملک کے اندر لائک سول وار ٹائپ چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ بنتے ہوئے نظر آئیں گی. اور انڈیا کو معلوم ہے، چلیں آپ تو مجھ سے جو سن رہے ہیں مجھے انڈین ان کو بتا دوں، آپ کو معلوم ہے آپ کی راہوں میں کس کی دشا چل رہی ہے. خود فیصلہ کر لیجئے گا. مجھ سے زیادہ عالم لوگ ہیں آپ کے پاس اسٹرالوجی کے. اور مودی صاحب کا جو مجھے نظر آتا ہے وہ ہیلتھ کا پرابلم نظر آتا ہے، اور ایک مہنگائی کا ایلیمنٹ جو اب تک لوگ کہہ رہے ہیں. دیکھیں اتنے ریزرو ہیں وہاں پہ، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ان کے پاس تو یعنی 100 بلینز پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو بھی وہاں مہنگائی نظر آئے گی. اور کس طرح ہوگی، دنیا میں کیا حالات پیدا ہوں گے، یہ آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. یہ میرے دماغ میں جو چیزیں آئی ہیں میں نے بول دیا، لیکن میں انسان ہوں.
اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن ذہن میں یہ رکھیے گا کہ اس علمی تجزیے میں کوئی میری اپنی ذاتی پسند اور ناپسند شامل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے، امکان ہے میری ریڈنگ میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن علم کی حقانیت جو میرے رب نے بنائی ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ اور میں ایک دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے پنج تن پاک کے صدقے آمین، سب سے پہلے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، پنج تن پاک کے صدقے، چاروں خلفائے راشدین، تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کرام، تمام اہل اللہ، ان کے صدقے میرے رب اور میرے آقا سیدنا مولا علی کے صدقے پاکستان پر، پاکستانی قوم پر اپنا خاص کرم اور رحم فرمائے، اور پھر پورے عالم اسلام پہ اپنا رحم کرے۔ اور مجھے یہ گلف کا ایریا، اسرائیل کا ایریا، یہ بھی متاثر نظر آتا ہے۔ اور تھوڑا سا میں ایک اور بات بول دوں، دنیا میں آمریت کے لیے اچھا ٹائم نہیں آگے چل کے، اس پہ پھر کبھی بات ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک چیز کا ہاں، اور اگر ابھی جیسی بانڈ اپ کا سوچنے لگتا ہوں کوئی نئی چیز ذہن میں آ جاتی ہے، جو میں نے کہا سائبر ٹیکنالوجی کے حوالے سے، سائبر کے حوالے سے آپ کو دنیا بھر میں چیزیں بہت بری طرح ڈسٹرب ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو خواتین حضرات، یہ میرا علمی تجزیہ تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ پہ، مجھ پہ، میرے ملک پاکستان پہ، پاکستانی قوم پہ اور عالم اسلام پہ اپنا خاص رحم کرے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔